پاکستان میں محکمہ قانون اور نظام انصاف کی تاریخ ایک اہم موڑ سے گزر رہی ہے۔ ایک جانب سپریم کورٹ کی 10 رکنی فل بینچ اپنے معزز برادر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے سے متعلق پٹیشن کی سماعت کر رہی ہے۔ دوسری جانب عدالت عظمیٰ میں وفاق کی نمائندگی کرنے والے اور اٹارنی جنرل جناب انور منصور خان نے آج اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا یا انہیں استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق انور منصور خان نے وفاقی حکومت نے استعفیٰ طلب کیا۔ وفاقی حکومت نے مستعفی اٹارنی جنرل کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں دلائل سے لا تعلقی ظاہر کی اور وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ انور منصور خان کے دلائل سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے برعکس حکومت نے آج سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل بھی کرایا۔ وفاقی سیکرٹری قانون نے سپریم کورٹ کو آج بتایا کہ 18 فروری کو اٹارنی جنرل انور منصور خان نے عدالت میں جو بیان دیا تھا جس میں معزز بینچ کے اراکین پر الزامات عائد کیے گئے تھے، وہ وفاقی حکومت کی ہدایت اور علم میں لائے بغیر کیا گیا تھا۔ وفاقی سیکرٹری قانون کا کہنا ہے کہ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی حکومت یا کسی فریق کا اٹارنی جنرل کے مذکورہ بیان کو مکمل طور پر بلا جواز سمجھتی ہے اور اس بیان سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ بالآخر تحریک انصاف کی حکومت میں انور منصور خان کا 28 اگست 2018 سے اٹارنی جنرل بننے کا سفر آج تقریباً 1.5 سال بعد مکمل ہوا، لیکن یہ معاملہ تو اچانک ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی خبریں آ رہی تھی کہ انور منصور خان اٹارنی جنرل کی حیثیت سے وفاقی حکومت کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں اور کلیج بڑھتی جا رہی تھی ان کی اور حکومت کے درمیان مختلف معاملات کے حوالے سے، خاص طور پہ سروسز چیف کیس کا جو معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان میں سامنے آئے، وہاں حکومت کے لیے ایک بڑی سکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ حالیہ GIDC کیس جو حکومت کے لیے ٹیکس کا سب سے بڑا کیس ہے، اس میں بھی حکومت کی ایک مس ہینڈلنگ سامنے آئی تھی، جس کے بعد ماہرین اور تجزیہ کار اور جو انفارم سورسز تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ انور منصور خان کی جانا ٹھہر گیا ہے، لیکن پھر یہ کتنا بڑا واقعہ ہوا۔ لیکن یہ نوبت کیوں آئی، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے سے متعلق پٹیشن کی سماعت کے دوران پرسوں پہلی بار وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل دلائل دینے کے لیے پیش ہوئے تھے، اور صورتحال اس وقت ناخوشگوار ہو گئی تھی جب اٹارنی جنرل نے شعلہ بیانی میں کہا تھا کہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ اس کیس میں کچھ خاص بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مستعفی اٹارنی جنرل نے عدالت عظمیٰ کے معزز جج صاحبان پر اعتراضات اٹھائے تھے، جس پر بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل کو اپنے بیان سے دستبردار ہونے کی ہدایت کی تھی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر وفاقی حکومت کو تحفظات ہیں تو آپ یہ سب کچھ تحریری طور پر دیں یا پھر اس بات کو واپس لیں، جبکہ جسٹس مقبول باقر نے عدالتی رپورٹرز کو زبانی طور پر ہدایت کی تھی کہ اٹارنی جنرل کے الزامات کی رپورٹنگ نہیں کی جائے۔ گزشتہ روز کیس کی سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کل آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، یہ دلائل کا طریقہ کار نہیں۔ بینچ نے انور منصور خان کو حکم دیا تھا کہ وہ ججز پر جانبداری کے الزامات کا ثبوت دیں، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو تحریری معافی مانگیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ بینچ پر اعتراض پورے ادارے کی ساکھ پر سوال ہے، جس کے اثرات ادارے اور تمام ججوں پر ہوں گے۔ انور منصور خان کے استعفے کی وجوہات واضح ہو چکی ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انور منصور خان کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بار کونسل کے مطالبے پر عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ میں نے خود ایک سٹیٹمنٹ جمع کرا دیا ہے وہاں پر، جس میں کہ میں نے اپولوجائز کر لیا ہے مجھ سے، یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کل رات کو، مگر یہ ہے کہ جب تک کہ استعفیٰ دیا نہیں جاتا اس وقت تک آئی ہیو ٹو کنٹینیو، اور میں نے جو ہے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے استعفیٰ دیا ہے، کیونکہ پاکستان بار کونسل نے مجھ سے استعفیٰ مانگا تھا، میں اس کے چیئرمین ہوں، تو چونکہ ہمارے برادری ہے اپنی، اور اپنی برادری اگر ہوتی ہے کہ آپ ریزائن کر دیں تو یہ میرے خیال میں اتنا تو بنتا ہے کہ ان کی بات کو میں تسلیم کر لوں۔ جبکہ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کہتے ہیں کہ انور منصور خان نے سپریم کورٹ میں جو بیان دیا وہ کسی کے علم میں نہیں تھا۔
یہ بیان دینے کے بعد انور منصور خان سے استعفیٰ دینے کی درخواست کی گئی تھی کہ وہ مستعفی ہو جائیں تو اچھا ہے تاکہ حکومت کو کوئی بڑا قدم نہ اٹھانا پڑے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ انور منصور خان کا بیان ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا۔ ہمارا اس اسٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے، ہمیں ان آتھرائز تھا، پتہ بھی نہیں تھا، نالج میں نہیں تھا، بڑا ایک سرپرائز اسٹیٹمنٹ دیا تھا سپریم کورٹ پہ، تو ایک تو یہ ان آتھرائز بھی تھا، کسی کی نالج میں بھی نہیں تھا، اور پھر بڑا سمجھیے کہ ان کالڈ فور تھا۔ جو اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی سپریم کورٹ میں 2 دن پہلے، جس کے اوپر آنریبل کورٹ کی طرف سے بھی کافی اسٹرکچر پاس کیا گیا، وہ ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا۔ اس اسٹیٹمنٹ کا نہ ہی وفاقی حکومت نہ ہی کسی اور رسپونڈنٹ سے کوئی تعلق ہے، اور یہ ان آتھورائزڈ اور وداؤٹ انسٹرکشن جمع کرائی گئی تھی۔ جناب انور منصور خان کا استعفیٰ منظور ہو گیا۔ حکومت کو فوری طور پہ ایک بہت ہی معتبر اور ایک بہت ہی سیزنڈ اٹارنی جنرل کی ضرورت ہے۔ حکومت کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ بہت اہم حکومت کے کیسز اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے موجود ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت نے سلسلے میں تیاری بھی کی ہے، اور اس کے لیے رجوع کیا تھا جناب خالد جاوید خان کو، جو اس سے پہلے بھی جب انٹرم گورنمنٹ تھی خالد جاوید خان صاحب اٹارنی جنرل تھے۔ خالد جاوید خان صاحب پاکستان کے ایک بہت ہی معزز قانوندان ہیں، بہت ہی سینئر قانوندان ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اب سے چند ہفتے پہلے حکومت نے انہیں باقاعدہ اپروچ کیا تھا، اور لگ یہی رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ جناب انور منصور خان کے حوالے سے اس وہاں پر کوئی بے چینی ہے، اور جناب خالد جاوید خان کو اطلاعات کے مطابق ان کا نام شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، اور اطلاعات یہی ہے کہ حکومت اور وزیر اعظم اب چاہتے یہی ہے کہ خالد جاوید خان ہی پاکستان کے نئے اٹارنی جنرل ہو، اور اس سلسلے میں حتمی فیصلہ کسی وقت بھی متوقع ہے۔ اس انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانوندان اور وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت اہم دن ہے، پچھلے 48 گھنٹے بہت مومنٹس رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب نے جو سپریم کورٹ میں اتنا بڑا تاریخی کیس ہے جسٹس فائز عیسیٰ، اس میں جو بیان دیا، اور پھر اس پر جو پھر آج کل جو ہے سپریم کورٹ اس پہ بے انتہا برہم ہوئی، اور پھر آج ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ آج انور منصور صاحب سے کہا جائے کہ وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دیں۔ جی سر، چارے کے ساتھ کامران بھائی ایشو یہ بھی تھا کہ انور بھائی میں بھائی ہمارے، آج بھی ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن دیکھیے یہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ ایک بات کی، اپنی کیپیسٹی میں یہ بات کی، حکومت کا اس سے تعلق نہیں، ہمیں پتہ نہیں، کسی نے ان کو کوئی انسٹرکشن نہیں دیے، اور جب جس دن انہوں نے یہ بات کی تو فرینکلی اسپیکنگ ہم سب چمبے میں بھی آ گئے۔ لیکن اس کے بعد اس دن کورٹ میں جس طرح چلا، اور پھر اگلے دن ایسا لگا کہ عدالت نے اس کو کہا بھی ان سے کہ آپ یا تو وڈرا کر لیں اسے، یا کوئی اس کا ثبوت دیں، جو بھی انہوں نے کہا، اور اس کے بعد سر جوڑ کے بیٹھے گئے، اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی مشاورت ہوئی، اور پھر ان دی اینڈ یہی فیصلہ کیا گیا کہ گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ عمران خان صاحب کی، ان کے اتحادیوں کی، تو وہ کیس تو آنی جانی چیز ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ان کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے، اور رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنلزم پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو بیرسٹر صاحب، اس میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ پرسوں پہلا دن تھا جب اٹارنی جنرل آف پاکستان اس تاریخی کیس میں حکومت کا ویو پیش کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا یہ ہسٹورک کیس ہے، صدر کا ریفرنس ہے، سپریم کورٹ کے جج ہے فائز عیسیٰ صاحب، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پراپر بریفڈ نہ ہو گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان کو پراپر انسٹرکشنز نہ پاس ہوئی ہو، اور ایک میٹنگ نہ ہوئی ہو جس سے پہلے جب وہ یہ دلائل دینے آئے؟ تو یہی اسیوم کیا جا رہا ہے کہ ان کا بریف بھی یہی تھا جو انہوں نے کہا، یا کم از کم انہیں وہ باتیں بتائی گئی تھیں جس کا انہوں نے ذکر کیا، جس نے ششدر کر دیا، ہلا کے رکھ دیا سپریم کورٹ کو۔ میں کامران بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں، اور ایک یہ لیجیٹمیٹ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے،
چاہے وہ میڈیا کے ہمارے بھائی ہوں، دوست ہوں، یا ہمارے پاکستان بار کونسل کے ساتھی ہوں، وکلا حضرات ہوں، یا کوئی بھی ہوں. لیکن سر بات یہ ہے کہ اس کیس میں تو انسٹرکشنز، یہ تو ایک سمجھیے ایک لیگل ایشو تھا ایک کیس، اس کیس میں، اور اس لیگل ایشو میں تو اٹارنی جنرل صاحب خود ریپرزینٹ کرتے ہیں، خود ہی اچھے وکیل ہیں، ان کی ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے اور ہوا ہے ہمیشہ. تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ حکومت میں کسی نے، چاہے پرائم منسٹر ہوں، صدر ہوں، میں ہوں، شہزاد اکبر ہوں، یا کوئی ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس قسم کی ارسپانسبل چیز کہی گئی ہو ان سے یا کسی سے کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کریں. اور تو بالکل ایسی کوئی نہ بات ہے اس میں، نہ گنجائش ہے. اور کبھی کوئی بات فرمائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بریف نہیں کیا گیا، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات انہوں نے کہی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور حکومت کے نزدیک انہوں نے جو الزامات لگائے، جو گفتگو کری، جو کہ حذف ہو چکی ہیں، وہ جھوٹ تھے؟ نہیں کامران بھائی، میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات ہے کہ جیسے انہوں نے کہا، نہ ہمارے علم میں یہ تھا کہ وہ اس قسم کی آرگیومنٹ پیش کریں گے. اور فرینکلی اسپیکنگ آئی وش ہم ویل، لیکن دھچکا نہ صرف عدلیہ کو پہنچا، ہم سب کو ایک دھچکا پہنچا. کیونکہ دیکھیے پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، کیس آنے جانے والی بات ہے، اور رول آف لا پہ، کانسٹیٹیوشنلزم پہ، اور پاکستان کے اداروں پہ یہی تو کچھ ادارے رہ گئے. ہماری اگر سپیریئر کورٹس نہ ہوں، یہ ججز نہ ہوں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہ ہو، وہ کہتے رہیں جو بھی لوگ الزام لگائیں، مجھ پہ لگائیں، کسی پہ لگائیں، لگاتے رہیں. لیکن دل سے بات یہی ہے کہ جب تک یہ باوقار جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اس ملک میں نہیں ہوتی تو یہ بڑے مسائل ہیں. اور ہم سب کو یہ معاملہ ہے، کیونکہ بد اعتمادی کی ایک فضا نظر آ رہی ہے، بد اعتمادی کی. کیونکہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا ہے، اس میں جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں، اور جو ان کے جو وکلا سوالات اٹھا رہے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کی پوری فل بینچ جو ہے اس میں جس انٹینسٹی سے اس کو دیکھ رہی ہے، اس سے بہرحال اس میں گمان یہی آ رہا ہے کہ جو عدلیہ کے لوگ ہیں ان کی کوئی چوکسی ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے. پھر یہ انور منصور صاحب نے جو بات کی، اس کو پھر اس سے بڑھاوا ملا، اور بعض لوگوں کے نزدیک حکومت کے اس کیس پہ کو جو جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس ہے، irreparable لاس بھی ہو گیا ہے. دیکھیں میرے خیال میں کامران بھائی، میں بالکل کامنٹ تو کروں گا نہیں، سب جڈس ہے معاملہ اور اتنا ہیٹڈ معاملہ ہے. لیکن ایک چیز ضرور یہ کہوں گا کہ یہ کوئی مشکل مرحلہ ہے میرے لیے یا کسی کے لیے جس کا تعلق ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سے ہو، وکلا سے ہو، ججوں سے ہو. ہمارے لیے تمام ججز جو ہیں وہ بڑے ہی قیمتی ہیں اور بڑے سمجھیے کہ باوقار ہیں ہماری نظر میں. اور یہ اگر کوئی بھی چیز ہماری طرف سے ہے یا پٹیشنرز کی طرف سے ہے یا ججز کی طرف سے ہے تو یقین مانیے کوئی بھی اس معاملے پہ خوش نہیں ہے. اور اللہ کی ذات اس کو صحیح اور انصاف کے جو سمجھے پیرامیٹرز ہیں اس کے حساب سے ہم سب کو موقع دے کہ ہم عدالت کو اسسٹ کریں، اور عدالت بھی اس کا اس طرح فیصلہ کرے تاکہ یہ پاکستان کی جو عوام ہے اس میں ایک پبلک کانفیڈنس ہے جوڈیشری کا، وہ اسی طرح ہونا چاہیے، اس میں ذرا سی زک نہیں پہنچنی چاہیے. یہ بتائیے گا کہ انور منصور صاحب کے حوالے سے یہ ڈیباکل تو ہو گیا پرسوں، لیکن خیال یہی تھا کہ جو بھی ان کی پرفارمنس تھی یا جو بھی ان کی ریپرزنٹیشن تھی، حکومت میں اس حوالے سے سوالات اٹھتے رہے. کھل کے کابینہ کے وزراء نے جو سروسز چیف کا کیس ہوا ان کی کارکردگی کے حوالے سے سوالات اٹھائے، کئی اور معاملات پہ اٹھائے. حکومت کا ایک بڑا کرٹیکل کیس GIDC کا چل رہا ہے جس پہ اب سپریم کورٹ نے ریزرو کر لیا ججمنٹ، اور اس پہ سپریم کورٹ کے جو ریمارکس آئے کہ حکومت نے کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے، نہ جانے اب اس کا کیا فیصلہ آئے گا. گویا کہ انور منصور صاحب کے حوالے سے ایک بڑا جو خلیج تھی حکومت اور ان کے درمیان وہ عیاں تھی. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ
میں بالکل بھی انور بھائی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا، لیکن انور بھائی کو اٹارنی جنرل بنانے کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ نیچرلی سمری وغیرہ تو میں نے بنائی، لیکن یہ فیصلہ پی ایم صاحب کا تھا، عمران خان صاحب کا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وکالت بھی کر چکے ہیں، اور تو لہٰذا میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا دس وے یا دیٹ وے، کیونکہ میرے ان سے بڑے پیار کے ایک بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، اور میرے لیے لیکن بیر صاحب یہ اسٹیٹ کے معاملات ہے، یہ ریاست کے معاملات ہے، ذاتی تعلقات تو میرے آپ سے اور آپ کے ان سے اور ہم سب کے بے پناہ تعلقات ہیں، مگر یہ تو ریاست کا پورے معاملے ہے، اور یہ جو سروسز چیف کا معاملہ تھا، جس طرح سے یہ اس میں سبکی ہوئی حکومت کی اور خود سروس چیف کی، یہ تمام معاملات جو تھے یہ بار بار اس کی نشانی سامنے آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے انٹرنیشنل کیسز ہیں، ہمارے بہت ہی کرٹیکل کیسز ہیں جو باہر ہیں، وہ معاملات بھی سامنے ہیں۔ تو اگر یہ اس میں کوئی ابہام تھا یا مسائل تھے تو یہ ذاتی تعلقات سے بالاتر ہو کے اس سلسلے میں پھر پہلے ہی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ میں تھوڑا سا کامران بھائی آپ سے گزارش کروں کہ جہاں تک کہ انٹرنیشنل کیسز کا تعلق ہے، تو یہ جتنے بھی ایوارڈز پاکستان کے اب آئے ہیں، تو یہ تو اس حکومت کے آنے سے پہلے ہی یہ ساری اس کی ہیئرنگز ہو گئی تھیں، کچھ ایوارڈز پہلے آ گئے تھے، کچھ آرڈرز پہلے آ گئے تھے، باقی تو اس وقت آئے جب یہ حکومت تو تھی، لیکن اس کی آرگیومنٹس پہلے ہی ہو چکے تھے، نمبر 1۔ دوسری جو سروس چیف کی بارے میں بات آپ نے کی، تو اس میں میں صرف گزارش یہ کروں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت کا تو مسئلہ نہیں تھا۔ پچھلے 70 سال سے اگر قانون نہیں بنا جس کی سپریم کورٹ نے نشاندہی کی، تو یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت کا یا کسی ایک انور منصور کا ایشو نہیں تھا، بلکہ 70 سال سے جس طرح آرمی چیفز کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی، یہ اسی طرح پی ٹی آئی نے وہی نوٹیفیکیشنز بنائے، اور سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ اس میں 70 سال سے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ تو ایشو تو پھر وہ تمام پارلیمنٹس جو اس سے پہلے تھیں، تمام حکومتیں اس سے پہلے تھیں، بلکہ یہ اس دفعہ اس حکومت نے اور اس سپریم کورٹ نے یہ مسئلہ سالو کر دیا۔ تو میرا نہیں خیال یہ تو مطلب ایک آدمی نے پرفارم کیا، اب وہ چلا گیا ہے، ہر آدمی جو ہے اس کو بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، تو اب میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا بلیم گیم بیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بار اور بینچ کے تعلقات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن حکومت کے جو بینچ سے تعلقات ہیں، آپ کے اپنے معاملے سامنے آئے جب آپ آرمی چیف کے کونسل کی حیثیت سے پیش ہونا چاہ رہے تھے، اور بینچ کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بڑے سنگین ہیں۔ انور منصور صاحب کو بھی پاکستان بار کونسل نے کل باقاعدہ کہا کہ آپ استعفیٰ دیں اپنے عہدے سے۔ یہ بڑے کرٹیکل معاملات لگ رہے ہیں آپ کے اور بینچ کے ساتھ، عدلیہ کو چلے ہم ایک طرف بھی ڈالیں، اس کو کیسے برج کریں گے؟ بہت تھینک یو ویری مچ کامران بھائی، اگین بڑا پرٹیننٹ سوال کیا۔ جہاں تک کہ اس حکومت کا تعلق ہے، اس لا منسٹری کا تعلق ہے، ہمارے تمام عدلیہ سے بہترین تعلقات ہیں، اور ایسے ہی تعلقات ہیں جیسے کسی حکومت کے۔ دیکھیں، وی آر آفیسرز آف دا کورٹ، تو ہمیں تو کورٹ کی معاونت کرنی ہے، کورٹ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمیں ان کو اسسٹ کرنا ہے، انہیں ہمیں گائیڈ لائن دینی ہے۔ ہم نے تو کسی بھی سوائے صرف ایک جو ایشو ایک جج صاحب کے آبزرویشنز تھے پرویز مشرف صاحب کے کیس میں کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے، چوراہے پہ دوڑایا جائے، دوسرے بھی ایک جج صاحب ہیں بڑے محترم جسٹس شاہد کریم، انہوں نے بھی کنوکٹ کیا پرویز مشرف صاحب کو، ان کی شان میں اتنی سی گستاخی کسی نے نہیں کی۔ تو اس گورنمنٹ کا ہمارا عدلیہ سے کوئی تنازع نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نہ ہے نہ ہوگا، اور ہر چیزیں بالکل نارمل سی ہیں۔ جہاں تک کہ جی سر دیکھیے، بار کے اندر بھی ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بہرحال بار میں ایک سیاست ہے، بار کی اپنی ایک آؤٹ لک ہے۔ سارے بار کے صدور ہوں، بار کے ممبران ہوں، ہمارے بھائی ہیں، ہم سے باہر نہیں ہیں، اور ہر طرح سے ہم نے تو میرٹ پہ ہر بار ایسوسی ایشن کے ساتھ انگیج کیا ہے۔ بعض بارز خوش ہیں، بعض بارز خوش نہیں ہیں، کہیں سیاسی مسائل ہیں، لیکن کسی بھی طرح کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ارریپریبل کوئی سچویشن ہے کسی بار کے عہدیدار سے یا بار ایسوسی ایشن سے۔
ہم بار کو بھی سمجھیے کہ ان کی معاونت کرنے میں اور ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، سب سے آگے رہتے ہیں. بہت سے ایسے وکلا میجورٹی آپ کو ملیں گے، بار ایسوسیشنز آپ کو ملیں گی. اب جیسے لاہور بار ہے جو لاہور کی وہاں سٹی کورٹ کی ہے لاہور کی، اس نے تو مجھے لائف ممبرشپ دیا ہے. پنجاب کی کتنی بار ایسوسیشنز ہیں، انہوں نے مجھے لائف ممبرشپ دی ہے. تو کسی سے ہمارے تعلقات برے نہیں ہیں، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں.